یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا وہ بھی 10 محرم تھا، اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالیاں ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے مال کھانی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کے علماء کو بلایا اور پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، بنو اسرائیل کو رہائی ملی، ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ کے تعلق حضرت حسین تھے، حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عاشوراء کا روزہ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ نے بھی حکم دیا صحابہ کو کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں، اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا کرات ہیں۔ آپ رمضان محرم میں روزے رکھیں، آپ محرم میں خیرات کریں، آپ محرم کے اندر خاص طور پہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، چونکہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔